آج خاور مانکا کو ہم اغوا کر کے لے گئے؟ اگر اس کی ایک آدھ ٹانگ بھی توڑ دیتے تو وہ کم تھی، کیونکہ جس طرح آج جب خاور مانیکا صاحب نکلے تو ان پر اچانک ایک وکیل کی جانب سے حملہ کیا گیا. یہ حملہ کس وکیل کی جانب سے کیا گیا، کون تھا؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ وکلا کی حضرات کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. خان صاحب کا اس تمام صورتحال پر کیا رد عمل تھا عدت کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں، بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو عدت کیس کے حوالے سے اپڈیٹ اس وقت تک نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سماعت بعد میں ہوئی، اور جو جیل کے اندر سماعت تھی وہ اس سے پہلے جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آنا جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خان صاحب جو ہے عدت کیس کے حوالے سے بڑے ہی کلیئر ہے کہ جس طرح سے یہ کیس جھوٹا بنایا گیا، مجھے ڈالا گیا، بی بی کو ڈالا گیا، اس کے اوپر ان کا بڑا موقف کلیئر ہے کہ یہ سارے کیسز جیسے دوسرے بنائے گئے اسی طرح یہ کیس بنایا گیا، اور اس طرح کا کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ حملہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی وکیل نے، میں تو اس وقت تک ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکا جس میں میرے سامنے کوئی چیز آئی ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے انہوں نے ایک میڈیا چلا رہا ہے ایک ون سائڈ کے اوپر کہ جناب وکلاء نے جناب حملہ کر دیا ہے، وہ کر دیا. سب سے پہلے میڈیا کو یہ چلانا چاہیے کہ اس خاور مانکا نے کیا بکواسات کی ہیں. ان کو یہ چلانا چاہیے کہ جب سماعت ہو رہی تھی کیا وہاں پر کسی نے تھپڑ مارا. ہم نے اتنا صبر کا مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ تھپڑوں کے قابل تھا. ہم نے صبر کا مظاہرہ اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب کا کیس جو ہے وہ خراب نہ ہو، آج لٹک نہ جائے. اور یہ کہہ دینا جناب کہ یہ انتشاری ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، انہوں نے عدالتوں کے اندر اوپر جو ہے حملہ کیا، یہ سارے اور سارے صرف اور صرف پراپوگنڈے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، جیسے ہی کیس کی سماعت ختم ہوئی اور جیسے ہی خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر نکلے، اچانک سے ایک وکیل ان پر جھپٹا، ان کو گریبان سے پکڑا، باقاعدہ طور پر گرایا گیا. یہ ویڈیو اس وقت موجود ہے، تو کیا آپ لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اس وکیل سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے سارے فیکٹس دیکھیں کہ عدالت کے اندر خاور مانکا نے کیا کیا ہے، اس کا رویہ کیا تھا، وہ کیا باتیں کر رہا تھا. ایسی باتیں اس نے کی، ایسی گالیاں اس نے دی جو میں یہاں پر بتا نہیں سکتا. تو جب ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی انسان ہوگا تو بڑا مشکل ہے کنٹرول. ہم سے بھی نہیں ہو رہا تھا کنٹرول، کیونکہ وہ اس طرح سے وہ باقاعدہ طور پر لایا گیا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ آگے سے آپ پہ لڑیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام خواتین وکلاء اور سب کو، بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور کسی نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اٹیک یا کوئی تھپڑ نہیں مارا. تو یہ جو عدالت کے باہر اگر کسی جو ہے وہ وکیل نے ان کے تھپڑ مارا ہے، کسی ایک وکیل نے مارا، تو یہ کہہ دینا جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کر دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب نے تھپڑ مارا، آپ نے دیکھا ہے کہ گور تھا وہاں پر تھپڑ مارا، آپ نے دیکھا ہے کہ شبلی فراز وہ کہہ رہے ہوں کہ جاؤ جی جناب اس کو گرا مارو. اور یہ ویسے تو وہ اس قابل تھا کہ اسے مارنا چاہیے تھا، اور سارے اگر اس کی ایک آدھ ٹانگ بھی توڑ دیتے تو وہ کم تھی، کیونکہ جس طرح کی وہ بکواس کر رہا تھا وہ کنٹرول سے باہر تھا. اور دوسری یہ چیز یہ کہہ دینا کہ جناب اس وقت 9 مئی کو حملہ، 9 مئی کو کیا آج خاور مانکا کو ہم اغوا کر کے لے گئے؟ کیا ہم نے ڈنڈے مار کے اسے جو ہے وہ اس کا سر پھاڑا ہے؟ کیا ہم نے ڈنڈے مار کے اسے اغوا کیا ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ کسی ادارے کا استعمال کیا ہے کہ ادارہ حملہ کر دے اس کے اوپر اور تمام کے اوپر حملہ کر دے؟ حالانکہ جو اس کا کنڈکٹ تھا، ایسے بندے کو تو بالکل اسی وقت کی توہین عدالت کی کارروائی کر کے اسے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. اور وہ دن دناتا پھر ہے، باہر نعرے مار ہے، اسے شرم نہیں آئی. اسے شرم کا مقام ہے کہ 5 سال تم سوئے رہے ہو اور آج تمہیں آ کے غیرت جو ہے وہ تمہاری جاگی ہے. لیکن نعیم پنجوتا صاحب، وہ تو گڑگڑا کر رو رہے تھے، ابدیدہ تھے بہت زیادہ، وہ ہم نے ایموشنل دیکھا ان کو. نہیں، وہ گلیسرین تھی ان کے پاس جو وہ لائے تھے، جو صرف آنکھوں میں ڈال کر وہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے. کیونکہ میرا خیال میں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو ایک پلان اس کے تحت اسے بنایا گیا، تیار کیا گیا کہ تم نے یہ ساری کارروائی کرنی ہے. بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ بی بی صاحبہ کی خان صاحب کی اس مقدمے میں جان نہ چھوٹے، اور یہی کیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو رونا دھونا کیا وہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے رونا؟ بالکل، ان کو کہا گیا کہ آپ ڈرامہ جا کے کریں، ان کو کہا گیا کہ آپ گڑ گڑائیں. اتنی تکلیف تھی تو 5 سالوں میں تم کیوں نہیں بولے؟ عمران خان کی حکومت کب سے گئی ہوئی ہے، آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اور آج آ کر کبھی آپ کسی سے مفتی سعید سے کرواتے ہیں، کبھی خاور مانکا سے کرواتے ہیں، کبھی کسی سے کرواتے ہیں. شرم کا مقام ہے آپ کے لیے. جو کیس بنا رہے ہیں، جو کیس چلوا رہے ہیں، اور جس طرح ججز کو ڈرا کے دھمکا کے اس کے اندر ریکیوزل لے رہے ہیں، شرم کا مقام ہے. شرم سے ڈوب مرو. اچھا، یہ بتا دیجئے گا کہ جیسے 9 مئی ہوا تھا تو عمران خان صاحب جہاں جہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کے اوپر بھی پرچے کیس کر دیا گیا تھا. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج جو وکیل کی جانب سے خاور مانیکا کو مارا گیا تو وہ بھی کیس عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیا جائے؟ نہیں، میرا خیال میں اب جو کوئی کتا بلا کوئی بھی مرے گا نا روڈ کے اوپر بھی آ کر، تو وہ کہیں گے کہ عمران خان کی ماں کے اوپر ہوا. جب عدالت کے اندر کیس جاتا ہے کوئی ایویڈنس ہی نہیں یہ ناکارے جو ہے پیش کر سکتے، جس کی وجہ سے خان صاحب کی کیسز کے اندر بریت ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم پنجوتا صاحب. خان صاحب بھی آ گئے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے. دیکھیں، اس وقت خان صاحب
دو کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں. نمبر 1 سائفر کیس اور نمبر 2 عدت کیس. سائفر کیس کی سماعت کل تھی. اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھٹی منا دی گئی اور بنتا یہ تھا کہ کل چھٹی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کی جاتی, اس کے اندر فیصلہ آتا, کیونکہ اس وقت خان صاحب 2 کیسز میں پابند سلاسل ہیں. اسی طرح سے بی بی صاحبہ ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں اور وہ ہے عدت کیس. عدت کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے, اور رضوان عباسی جو وکیل ہیں خاور مانکا کے, ان کو موقع دیا گیا. پہلے تو 9 بجے وہ آئے نہیں, پھر 10:30 بجے آئے. جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں, انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے ایک پلان بنا کر ایک پورے منظم طریقے سے, جس میں انہوں نے PMLN کے لائرز جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا طارق اپنے ساتھ لے کر آیا تھا, اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا, ہنگامہ رائی کی تھی. آج وہی ہوا دوبارہ. یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو, لڑائی ہو, ایسا ماحول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں, ہمارے لائرز ہیں, جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے, انہوں نے بڑا, کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کرا, بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماحول خراب ہو, کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, بی بی صاحبہ کے بارے میں الفاظ یہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کے وہ الفاظ لے رہے تھے. یہ ہماری ہمت تھی, ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے, لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سماعت ہے اس میں فیصلہ آ جائے, کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلے نہ ہو. لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے, آپ انصاف نہیں دیں گے, آپ نہیں ٹھیک کیس چلا رہے, اور بغیر کسی جواز کے. اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں بتائی گئی کہ کس بنیاد کے اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن, یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی. دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کیا. اب دیکھیں آپ, ایک کیس ہوتا ہے, اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیے گئے, دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا, بلکہ پورا ٹائم کیا, اتنے گھنٹے دیے گئے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا, کوئی شہادت ہے جی, کراس ہے جی, یہ ہے وہ ہے جی. اب جب مکمل ہو گیا تو پھر عین موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وکیل کو, تو ٹھیک ہے آپ دیں. اب اس ٹائم کے اوپر جج صاحب کا بھی اس کیس سے پیچھے ہٹنا جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے 6 ججز کا اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی, ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا, کیمرے لگائے گئے. اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی, حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں, اس کورٹ کا ڈیکورم, اس کورٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے, آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں, ابھی فیصلہ دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا, اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے, ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 10 بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے, نہیں دیا گیا.